आपने हमेशा इमरान खान आप जब भी कॉल दी इमरान खान ने, खुदा की कसम हम अपना माल जान तान सब कुछ कुर्बान करके कश्मीर के लिए हम निकले। और हम इंशाल्लाह कश्मीरी जो है ना किसी कुर्बानी से दरेग नहीं कर रहे। हमने पहले भी जो है हमारे बाप दादा ने इस वतन के लिए, इस आज़ाद खिता के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानी देते आए हैं। तो हम इंशाल्लाह किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। फ़ख्र है कि हम कश्मीरी को, इतना फ़ख्र है कि खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो है ना इन कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, और कश्मीरियों की नुमाइंदगी करके जो है ना हम कश्मीरियों के सर फ़ख्र से बुलंद किए, और हमें पता चला कि हमारा भी कोई जो है ना इस पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर कश्मीरियों की नुमाइंदगी करने वाला कोई बंदा मौजूद है। आज कश्मीर का बच्चा जो है, ये मैं कहता हूँ कि ये कश्मीर का बच्चा जो है आज हर घर में खान का पोस्टर है। अच्छा। और हर घर में जो है ना वो खान के लिए जो है ना वो कुर्बानी देने से लोग तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और भारत की जो सूरत हाल है, जो कशीदा सूरत हाल है, इसके हवाले से आज मैं कश्मीर में मौजूद हूँ। कश्मीर के शहर कोटली की तरफ आए हैं और आप देख सकते हैं नीचे ये सारा शहर बसा है। आज कोटली के मुकामी शहरियों से बात करेंगे, आज कश्मीरियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे मौजूदा हालात के हवाले से और सियासी सूरत हाल के हवाले से। सो ये यहाँ कश्मीर के मुकामी लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते हैं? देखें सामने आगे LOC है, बॉर्डर लाइन है, और आपको पता है जो सूरत हाल है, एक तो सूरत हाल के हवाले से बता दें क्या सूरत हाल है और कश्मीरी क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज यहाँ इमरान खान की टीम पूरी खड़ी है और हम पहले आपका अपने कहते हैं कि दर्जा अव्वल के कश्मीरी यहाँ पे खड़े हैं। सूरत हाल के हवाले से आपने पूछा है तो सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये सामने आपको कोटली सिटी नज़र आता है जिसकी 2 लाख से आबादी है। ये पीछे हमारे LOC है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किसी किस्म का कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई जंग का माहौल नहीं है। तो यहाँ पे एक हाइप क्रिएट की जा रही है खबरों के अंदर जो तवज्जो हटाने के लिए, जो हमारा मीडिया मैनेज है या इस तरह की PDM की हुकूमत है जो एक हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला के खान साहब की तरफ से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। असल में ये पूरी कश्मीरी कौम, हम जो पूरी कश्मीरी कौम है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि वो हमारे सफ़ीर हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के खड़े होकर जो 56 मिनट की तकरीर की थी उसमें 50 मिनट उन्होंने, आज भी इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि पूरी तकरीर इमरान खान ने वो कश्मीरियों के हवाले से की है। तो मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ और पूरी ओवरसीज़ जहाँ पे पाकिस्तानी सुन रहे हैं या कश्मीरी सुन रहे हैं, हम उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कश्मीर का बच्चा, कश्मीर की औरत, कश्मीर का मर्द, कश्मीर का बूढ़ा, कश्मीर का स्टूडेंट, कश्मीर का हर बच्चा जो है ना वो इमरान खान की पुश्त पे खड़ा है और वो हमारे सफ़ीर हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमें कभी यकीन है, हमें कभी ये पूरा यकीन है कि वही हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है जो कश्मीर इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है, जिसके एक ट्वीट से पूरी दुनिया में आग लग जाती है, जिसका एक ट्वीट विदिन 30 सेकेंड में पूरी दुनिया का टॉप ट्रेंड बन जाता है। तो आज भी कश्मीरियों की अगर कोई मजबूत आवाज़ है, स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, एक वॉइस है, पूरी दुनिया में सुनी जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से लेके जो मशरक़ में ऑस्ट्रेलिया और मगरब में अमेरिका है वहाँ तक अगर किसी की आवाज़ सुनी जाती है तो वो हमारा कायद, मुस्लिम उम्मा का कायद, जिसके साथ 90% पाकिस्तान की अवाम और 100% कश्मीरी अवाम, इमरान 100% अवाम कश्मीर, ये जो आपने ये देखा ये जाली फर्जी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर बनाई गई है, ये गिराई गई है, खरीद और फरोख्त की मंडियाँ। पाकिस्तान में हुकूमत है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोगों की, वो तो खुद को कश्मीरी ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं। और आपको याद होगा कि मरीम नवाज जब आई थी तो वो कह रही थी कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ। तो क्या मुकदमा उन्होंने आपका लड़ा और क्या समझते हैं, क्या कंपैरिजन करेंगे? सर जी थोड़ा सा इसके पीछे चले जाएं तो मैं आपको तारीख दोहराता हूँ कि अगर देखा जाए तो 65 में भी जो इन्होंने कश्मीरियों के पीठ में छुरा घोंपा था, 71 में जो कश्मीरियों के पीठ में छुरा घोंपा था, और उसके बाद जब कश्मीर पूरा चाइना ने कहा था कि कश्मीर खाली है तो इस वक्त आप जाके वहाँ पे तो यही वो लोग थे, वही ये वो बाकियात थी, ये गेट नंबर 4 की बाकियात थी वो जो आज भी गेट नंबर 4 की बाकियात डिग्गी में छुप कर कश्मीरियों के तर्जमान बने। इनका कश्मीर से कोई तल्लक नहीं है। इसके बाद कारगिल की जंग के आप कारगिल फतह हो गया था और इसी नवाज शरीफ ने इंडिया के साथ मिल के हमारे फौजियों का वहाँ पर कत्लेआम करवाया था, हमारे मुजाहिदीन का कत्लेआम करवाया था। हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन वो फ्रंट रो पर जो लड़ रहे थे, हमारे तकरीबन 10 से 15 हज़ार कश्मीरियों को इन्होंने शहीद करवाया। आप देख लें कि 35 सालों से यही PDM की हुकूमत है, 35 सालों से, पिछले 35 सालों में यही PDM की हुकूमत जो कश्मीरियों का शब खून मार रही है, ख़रीद और फरोख्त की मंडियाँ सिर्फ लगाई हुई हैं इन्होंने। इन कश्मीरियों का इनसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। ये आप जिस औरत का बात कर रहे हैं वो इतनी बड़ी ड्रामेबाज है। पंजाब के अंदर आप देख लें, पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कभी ये कहती है मेरी माँ आ गई, पंजाबियों की माँ आ गई है, और कभी कहती है कि पता नहीं वो उसको
وہ ابھی جو گانے والی گلوکار تھا میں اس کے بچپن میں گانے سنا کرتی تھی. اب خود عمر اس کی جو ہے نا 56 سال ہے اور جو گانے والی ہے اس کی 54 ہے. تو کہتی ہے میں بچپن اس سے بڑا فراڈ اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک ایسی عورت ہے جس کی وجہ سے آج پورا ملک افراتفری کا شکار ہو گیا ہے. اچھا مجھے بتائیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ جو پہاڑیاں ہیں وہ LOC ہے، مطلب وہ جو پیچھے پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ جموں کشمیر میں آتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کوئی حملے کی صورتحال یا حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں، تو کشمیری کیا سٹینڈ کریں گے؟ کشمیری کیا کریں گے؟ دیکھیں 75 سالوں سے کشمیری اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں. کسی نے ان کی جنگ نہیں لڑی ہے. نہ PDM نے لڑی ہے، نہ نواز شریف نے لڑی ہے. نہ نواز شریف کیسے لڑ سکتا ہے؟ اس کی بیٹی کیسے لڑ سکتی ہے جناب؟ کہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر اس کا بیٹا چیمبر آف کامرس کا صدر ہے. تو وہ اپنے بزنس کو بچائیں گے. بزنس مین کبھی جنگیں نہیں لڑ سکتے. پراپرٹی ڈیلر کبھی جنگیں نہیں لڑ سکتے ہیں. جنگیں کشمیری الحمدللہ ہم کشمیری لڑیں گے. اور ہمیں اپنے قائد عمران خان مسلم امہ کا قائد 3 بار وہ کوٹلی کے آیا. کوٹلی میں اس نے آ کے ہمیں یہ میسج دیا کہ کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے. وہ ادھر خود مختار رہنا چاہتے ہیں. وہ جدھر بھی جانا چاہتے ہیں. رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے تحت ہم ان کو حق دیتے ہیں کشمیریوں کو کہ وہ اپنا حق لیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم یہ آپ ہمارا حصہ بنیں گے. اس نے ہمیشہ یہ بات ہے اقوام متحدہ چارٹر ڈیمانڈ جو ہے اقوام متحدہ کی اس کے مطابق یا جو وہاں پہ پیش کیا ہوا مقدمہ اس کے مطابق عمران خان نے ہمیشہ یہ کشمیریوں کا میسج دیا کہ میں آپ کا سفیر ہوں, میں آپ کا ترجمان ہوں. تو یہ ہمیں عمران خان آج کشمیری کیا سوچتا ہے؟ عمران خان جیل میں قید ہے, 2.25 سال ہو گئے ہیں. وہ 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اور جیل میں جو سلوک کیا جا رہا ہے, بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں. تو کشمیری اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلی بات جو آپ کا سوال ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ پہلا جو عمران خان کو آج جو سزا دی جا رہی ہے, انڈیا مل کے, اسرائیل مل کے, امریکہ مل کے وہی سزا دی جی ہے جو اس نے کہا کہ میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوں. جو میں نے پہلے بات آپ کو بتائی کہ 50 منٹ اس نے کشمیریوں کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا, اسی کی سزا دی جا رہی ہے. اس سے پیچھے میں تھوڑا چلا جائیں ڈفر کر سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کشمیریوں کے مقدمے کی بات کی تو اسے بھی تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا. آج عمران خان جو قید و بند کی صفتیں برداشت کر رہا ہے, پچھلے 2 سالوں سے اس کے اوپر جبر, اس کے بہنوں کے اوپر جو جبر کیا جا رہا ہے, وہ صرف اور صرف اس بات کی سزا دی جائے یہ کشمیریوں کا اتنا مضبوط سٹانڈ کیوں لے رہا ہے. یہ کشمیریوں کی آواز ہے کیونکہ عمران خان پوری دنیا کو سمجھا سکتا ہے. عمران خان نے پوری دنیا کو سمجھایا ہے کہ ہم جو بھی ہو جائے کہ ہم آخری فائر تک اپنے کشمیری بھائیوں کے لڑا. اور کشمیری الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں, کشمیر دوسری جماعتوں کے لوگ بھی, یمن کے جو خود مختاری کے حامی ہیں, JKLF ہے, NSF ہے, دوسری جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی یا دوسری جماعتیں جو آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں کشمیریوں کی, یا وہ صفائے آ رہے ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں بارڈر کے اوپر, LOC کے اوپر, وہ آج سارے ایک پیج پہ ہیں کہ اگر اس مقدمے کو کوئی حل کر سکتا ہے, پوری دنیا کے اندر کوئی اس مقدمے کو ریزالو کر سکتا ہے, جو کشمیر کا ایشو ہے جو اس کو حل کر سکتا ہے, تو وہ ایک ہی قوت ہے عمران خان. یہ ہماری اسٹرانگ وائس ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے قائد کو جیل کے اندر ڈال دیا. اور میں بھی کشمیری فخر محسوس کرتا ہوں اپنے قائد پر, اور میں عوام کشمیری اپنے ہمیشہ عمران خان جب بھی کال دی عمران خان نے, خدا کی قسم ہم اپنا مال جان تان سب کوئی قربان کر کے کشمیر کے لیے ہم نکلے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا سمجھتے ہیں حالات آپ کو پتہ ہے جو میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں, جو میڈیا پہ کہا جا رہا ہے, اور اس طرح ایک طوفان برپا کیا گیا ہے کہ کشمیر میں یا پاکستان میں لوگ پریشان ہیں. انڈین میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. حالات کیسے ہیں یہاں کشمیر کے, اور عمران خان جیل میں قید ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ ہمارے یہاں کشمیر, خطہ کشمیر میں کشمیریوں کا موقف جو ہے نا وہ پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں اس پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے جو کشمیر کے اندر جو ہے نا بارڈروں پہ, جو یہ کوئی افراتفری نہیں ہے بارڈروں پہ. اللہ کا بہت شکر ہے یہاں پرامن ماحول ہے اور ہم انشاءاللہ پرامن ہیں, اور ہم انشاءاللہ کشمیری جو ہے نا کسی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی جو ہے ہمارے باپ دادا نے اس وطن کے لیے, اس آزاد خطہ کے لیے, اس ملک پاکستان کے لیے ہم قربانی دیتے آئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. میرے دادا 1948 میں جو ہے نا جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور اس ریاست کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ہو گئے. 2001 میں میرا بھتیجا جو ہے نا وہ موڑا بچائی تحصیل سورن کوٹ ضلع پونچھ کے اندر جو ہے نا اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس وطن کے لیے, اس وطن کی آزادی کے لیے. تو ہم انشاءاللہ کسی قربانی سے دریغ کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم آج بھی ہمارے حوصلے اسی طرح ہیں, ہمارے بچوں کے بھی حوصلے اسی طرح ہیں. ہم انشاءاللہ قربانی دیتے رہیں گے
اور اس کشمیر کی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی جو ہے نا کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. خان صاحب جو ہے نا ہمیں فخر ہے کہ ہم کشمیری کو اتنا فخر ہے کہ خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جا کر جو ہے نا ان کشمیریوں کی نمائندگی کی, اور کشمیریوں کی نمائندگی کر کے جو ہے نا ہم کشمیریوں کے سر فخر سے بلند کیے, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا بھی کوئی جو ہے نا اس پاکستان کے اندر, اس ملک کے اندر کشمیریوں کی نمائندگی کرنے والا کوئی بندہ موجود ہے. آج اگر کوئی جیل کی سلاخیں برداشت کر رہے ہیں تو اس قوم کے لیے کر رہے ہیں, ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. انہوں نے نہ کوئی ذاتی جو ہے نا کسی کی تجوری چرائی ہے, نہ کوئی ذاتی انہوں نے کوئی اپنا بینک بیلنس بنایا ہے, نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی کہانی کی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے نا اس ملک پاکستان اور اس عوام کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے, نواز شریف, شہباز شریف, یا آپ ان کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں, ہمارا تعلق کشمیر سے ہے. سر یہ پورا ڈرامہ ہے. اچھا, یہ ڈرامہ جو ہے نا وہ رچا کر جو ہے لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے. آج دنیا جان چکی ہے اور لوگ اتنے ایک جو ہے نا باشعور ہو چکے ہیں, اور میڈیا اتنا ایک پوری دنیا کے اندر کام کر چکا ہے تاکہ کسی کی آواز کو جو ہے نا وہ دبا نہیں سکتے. انہوں نے بہت کوشش کی ہے دبانے کے لیے. آپ جڑی یہ مانگے تنگی کی حکومت ہے یہ کیا کرے گی؟ اس کے پاس ہے کیا؟ یہ تو میرے بھائی ہیں جو انہوں نے اس کو جو ہے نا سہارا دیا ہوا, وہ نظام چل رہا ہے, وہ بھی نظام رونے دھونے کا نظام ہے. تو جب خان صاحب باہر آئے تو دیکھیں گے جو ہے یہ ڈر کے ہمارے باہر نکال نہیں رہے کہ اس ملک کے اندر جگہ نہیں ہے لوگوں کی, یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ جو اس عوام کو کیسے سنبھالیں گے؟ اصل مقصد یہ ہے. وہ کوئی کسی کیس کے اندر تو نہیں ہے جو ان کے اوپر کوئی ایسے کیس ہیں جو ان کیسوں کے اندر ان کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے نا دبا کے رکھا ہوا ہے. آئیں گے خان صاحب بھائی؟ خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے, ہمیں امید ہے, اور انشاءاللہ خان صاحب بہت جلد آئیں گے اور اس ملک کی قوم کا جو مستقبل سنواریں گے. ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, آج بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر زندہ ہے. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو تب بھی زندہ ہے, وہ جیل کی سلاخوں کے باہر ہو تب بھی زندہ ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے انشاءاللہ. نام زندہ ہے. آج کشمیر کے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ بھی عمران خان کی بات انشاءاللہ آج کشمیر کا بچہ جو ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کشمیر کا بچہ جو ہے آج ہر گھر میں خان کا پوسٹر ہے. اور ہر گھر میں جو ہے نا وہ خان کے لیے جو ہے نا وہ قربانی دینے سے لوگ تیار ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.